ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا. شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے. شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے. عجب دارالشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا. نہ کیوں کر اولیاء اس آستانے کے بنے منگتا، کہ اقلیم ولایت پر ہے قبضہ غوث اعظم کا. بلا کر کافروں کو دیتے ہیں ابدال کا رتبہ، ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا غوث اعظم کا. ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا غوث اعظم کا. بلاد اللہ ملکی تحت حکمی. سرکار غوث اعظم کا یہ قصیدے میں ہے نا، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی. اللہ کے سارے شہر میرے حکم کے نیچے ہیں. اللہ کے سارے شہروں میں میرا حکم نافذ ہے. تو بلاد اللہ ملکی تحت حکمی سے یہ ظاہر ہے کہ عالم میں ہر ایک شے پر ہے قبضہ غوث اعظم کا. وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا. یہ بھی ایک شعر ہے قصید غوثیہ میں، یعنی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے اقطاب پر اللہ نے مجھے حاکم بنایا ہے، سارے ولیوں پر اللہ نے مجھے حکومت دی ہے. وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا صاف کہتا ہے کہ ہر ایک قطب ہے عالم میں چیلا غوث اعظم کا، کہ ہر ایک قطب ہے عالم میں چیلا غوث اعظم کا. فحکمی نافذ فی کل حالی. یہ بھی ایک شعر قصید غوثیہ میں، میرا ہی حکم ہر حال میں نافذ ہوتا ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرا ہی حکم ہر حال میں نافذ ہوتا ہے. فحکمی نافذ فی کل حال سے ہوا ظاہر، تصرف انس و جن سب پر ہے آقا غوث اعظم کا. سلاطین جہاں کیوں کر نہ ان کے رعب سے کانپیں، نہ لایا شیر کو خطرے میں کتا غوث اعظم کا. ہوئی ایک دیو سے لڑکی رہا اس نام لیوا کی. کون سے نام لیوا کی؟ شیخ عبد القادر جیلانی.
ہوئی ایک دیو سے لڑکی رہا اس نام لیوا کی، پڑھا جنگل میں جب اس نے وظیفہ غوث اعظم کا، نیا ہفتہ نیا دن سال نو جس وقت آتا ہے، ہر ایک پہلے بجا لاتا ہے مجرا غوث اعظم کا، جو حق چاہے وہ یہ چاہیں، یعنی اللہ جو چاہے وہی یہ چاہتے ہیں، جو حق چاہے وہ یہ چاہیں، جو یہ چاہیں وہ حق چاہے، تو مٹ سکتا ہے پھر کس طرح چاہا غوث اعظم کا، تو مٹ سکتا ہے کس طرح پھر چاہا غوث اعظم کا، فقیہوں کے دلوں سے دھو دیا ان کے سوالوں کو۔ ابھی میں واقعہ بتاؤں گا کہ 100 فقیہ جو ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے تھے کچھ سوالات لے کر کے، فقیہوں کے دلوں سے دھو دیا ان کے سوالوں کو، دلوں پر ہے بنی آدم کے قبضہ غوث اعظم کا، دلوں پر ہے بنی آدم کے قبضہ غوث اعظم کا۔ اور آج میرا عنوان بھی یہی ہے، دلوں پر ہے قبضہ غوث اعظم کا۔ اسی شعر سے جو ہے، دلوں پر ہے بنی آدم کے قبضہ غوث اعظم کا، وہ کہہ کر قم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو، بہت مشہور ہے احیاء موتی غوث اعظم کا، بہت مشہور ہے احیاء موتی غوث اعظم کا۔ فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا، سفر سے واپسی میں دین اقدس کو کیا زندہ، محی الدین ہوا یوں نام والا غوث اعظم کا، جو فرمایا کہ دوش اولیاء پر ہے قدم میرا، لیا سر کو جھکا کر سب نے تلوا غوث اعظم کا، دم فرما خراساں میں معین الدین چشتی نے جھکا کر سر لیا آنکھوں پہ تلوا غوث اعظم کا، نہ کیوں کر سلطنت دونوں جہاں کی ان کو حاصل ہو، سروں پر اپنے لیتے ہیں جو تلوا غوث اعظم کا، لعاب اپنا چٹایا احمد مختار نے ان کو، حضور علیہ السلام خام میں تشریف لائے اور اپنا تھوک مبارک چٹایا اور کہا بیٹے عبد القادر بیان کرنا شروع کرو۔ تو پھر غوث اعظم نے جب بیان کرنا شروع کیا تو 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور پہلی صف والا جس طرح آواز سنتا تھا اسی طرح پچھلی صف والا بھی سنتا تھا بغیر مائک کے۔ لعاب اپنا چٹایا احمد مختار نے ان کو، تو پھر کیسے نہ ہوتا بول بالا غوث اعظم کا، تو پھر کیسے نہ ہوتا بول بالا غوث اعظم کا۔ رسول اللہ نے خلعت پہنایا برسر مجلس، حضور علیہ السلام نے ولیوں کی مجلس میں امام الاولیاء کا جبہ پہنایا، رسول اللہ نے خلعت پہنایا برسر مجلس، بجے کیوں کر نہ پھر عالم میں ڈنکا غوث اعظم کا، بجے نہ کیوں کر پھر عالم میں ڈنکا غوث اعظم کا۔ اگرچہ مرغ سب کے بول کر خاموش ہوتے ہیں، مگر ہاں مرغ بولے گا ہمیشہ غوث اعظم کا، مگر ہاں مرغ بولے گا ہمیشہ غوث اعظم کا۔ ہمارا ظاہر و باطن ہے ان کے آگے آئینہ، ہمارا ظاہر و باطن ہے ان کے آگے آئینہ، کسی شے سے نہیں عالم میں پردہ غوث اعظم کا، کسی شے سے نہیں عالم میں پردہ غوث اعظم کا۔ رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے، نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا، ہے جب عرش الہی پہ پہلی منزل ان کے زینے کی۔ سرکار غوث اعظم کا جو پہلا زینہ ہے وہ عرش الہی ہے، تو فرماتے ہیں ہے جب عرش الہی پہلی منزل ان کے زینے کی، تو پھر کس کی سمجھ میں آئے رتبہ غوث اعظم کا۔ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا۔ حضور علیہ السلام نے ان کے والد گرامی کے خواب میں خود تشریف لا کر کے فرمایا تھا، اللہ ایسا بیٹا دے گا چوں محمد درمیان انبیاء، یعنی فرمایا کہ محمد درمیان انبیاء، چوں عبد القادر درمیان اولیاء، جیسے محمد نبیوں کے درمیان ہیں اسی طرح عبد القادر ولیوں کے درمیان ہیں۔
تو علامہ جمیل فرماتے ہیں محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ ہے افضل اولیاء میں، یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا عطا کی ہے بلندی حق نے اہل اللہ کے جھنڈوں کو، یعنی جتنے اللہ والے ہیں سب کے جھنڈوں کو اللہ نے بلندی دی ہے، عطا کی ہے بلندی حق نے اہل اللہ کے جھنڈوں کو، مگر سب سے کیا اونچا فریرہ غوث اعظم کا، مگر سب سے کیا اونچا فریرہ غوث اعظم کا، رہائی مل گئی اس کو عذاب قبر و محشر سے، یہاں پر مل گیا جس کو وسیلہ غوث اعظم کا، یہ سنتے ہیں نکیرین اس پر کچھ سختی نہیں کرتے، لکھا ہوتا ہے جس کے دل پہ طغرا غوث اعظم کا۔ تو علامہ جمیل کہتے ہیں عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہیں قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا، کدھر ہیں قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا، چلا جائے بلا خوف و خطر فردوس اعلیٰ میں، فقط ایک شرط ہے ہو نام لیوا غوث اعظم کا، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا، جناب غوث دولہا اور براتی اولیاء ہوں گے، مزہ دکھلائے گا محشر میں صحرا غوث اعظم کا، یہ کیسی روشنی پھیلی ہے میدان قیامت میں، نقاب اٹھا ہوا ہے آج کس کا، غوث اعظم کا، یہ محشر میں کھلے ہیں گیسو انبر فشاں کس کے، برستا ہے کرم کس کا، برستا ہے کرم کا کس کے جھالا غوث اعظم کا، یہ قیدی چھٹ رہے ہیں اس لیے میدان محشر میں خدا خود بانٹتا ہے آج صدقہ غوث اعظم کا، خدا خود بانٹتا ہے آج صدقہ غوث اعظم کا، گزاری کھیل میں کل اب ہوئی اعمال کی پرسش، مگر کام آ گیا اس دم وسیلہ غوث اعظم کا، کبھی قدموں پہ لوٹوں گا کبھی دامن پہ مچلوں گا، بتا دوں گا کہ یوں چھٹتا ہے بندہ غوث اعظم کا، ٹھکانہ اس کے نیچے یا خدا مل جائے ہم کو بھی، کھڑا ہو حشر میں جس وقت جھنڈا غوث اعظم کا، خدا وندہ دعا مقبول کر ہم گنہگاروں کی، گناہوں کو ہمارے بخش صدقہ غوث اعظم کا، میری پھوٹی ہوئی تقدیر کی قسمت چمک جائے، بنائے مجھ کو سگ اپنا جو کتا غوث اعظم کا، لحد میں بھی کھلی ہیں اس لیے عاشق کی آنکھیں کہ ہو جائے شاید یہی نظارہ غوث اعظم کا، لحد میں بھی کھلی ہیں اس لیے عاشق کی آنکھیں کہ ہو جائے یہی شاید نظارہ غوث اعظم کا، اور اس وقت جب سور پھونکا جائے گا سب اٹھیں گے تو کہتے ہیں صدائے سور سن کر قبر سے اٹھتے ہی پوچھیں گے کہ بتلاؤ کدھر ہے آستانہ غوث اعظم کا، کچھ ایک ہم ہی نہیں ہیں آستانے پاک کے کتے، یعنی زمانہ یہ سمجھے کہ ہم ہی کتے ہیں، کہتے کچھ ایک ہم ہی نہیں ہیں آستانے پاک کے کتے، زمانہ پل رہا ہے کھا کے ٹکڑا غوث اعظم کا، نبی نور الہی ہیں اور یہ نور مصطفی ہیں، نبی نور الہی ہیں اور یہ نور مصطفی ہیں۔ تو علامہ جمیل کا تعلق خاندان اعلیٰ حضرت سے ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کے خاندان میں سے نہیں لیکن غلام بھی آقا کے خاندان میں سے ہوتا ہے، اور علامہ جمیل اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں۔ تو فرماتے ہیں نبی نور الہی اور یہ نور مصطفی ہیں، تو پھر نوری نہ ہو کیوں کر گھرانہ غوث اعظم کا، نبی کے نور کو گر دیکھنا چاہے انہیں دیکھے، سراپا نور احمد ہے سراپا غوث اعظم کا، رسول اللہ کا دشمن ہے غوث پاک کا دشمن، رسول اللہ کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم کا، مخالف کیا کرے میرا کہ ہے بے حد کرم مجھ پر، کس کا، خدا کا، رحمت للعالمین کا، غوث اعظم کا، مخالف کیا کرے میرا کہ ہے بے حد کرم مجھ پر، خدا کا، رحمت للعالمین کا، غوث اعظم کا۔ اب جمیل قادری جن کے مرید ہیں وہ اعلیٰ حضرت ہیں،
اور سارا کچھ اعلیٰ حضرت سے ملا ہوا ہے، عشق غوث اعظم اعلیٰ حضرت سے پیا ہے، تو کہتے ہیں جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ یہ علامہ جمیل قادری علیہ رحمہ کا ایک بہت ہی طویل کلام تھا جس میں انہوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے۔ یہ محفل سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، اور اس محفل کے طفیل اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دربار کی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرت سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی محتاج تعارف نہیں ہے، حسنی حسینی سید ہیں، اور آپ کا مبارک نام جو ہے وہ عبد القادر ہے، اور کنیت جو ہے ابو محمد ہے، اور القاب کی اگر بات کی جائے تو القاب بے شمار ہیں، لیکن ان میں بہت ہی مشہور لقب جو ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ اسی طریقے سے غوث الثقلین، ثقلین کہتے ہیں انسانوں اور جناتوں کو، تو انسانوں کے بھی مدد کرنے والے، جناتوں کے بھی مدد کرنے والے۔ غوث العظم بھی آپ کا ایک لقب ہے۔ 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، 561 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، ٹوٹل آپ کی عمر شریف 91 سال ہے۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہمارے یہاں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11ویں والے پیر کہتے ہیں، ہے نا؟ تو اس کی جو وجوہات ہیں کہ 11ویں والے پیر کیوں کہا جاتا ہے، ویسے بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصال ثواب کی محفلوں کو بھی ہم 11ویں شریف کی محفل ہی کہتے ہیں۔ اس کے کئی اسباب ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال، انتقال کرنے کا جو دن ہے، تاریخ ہے، وہ 11 ربیع الاخر ہے، اس لیے بھی سرکار غوث پاک کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 11 واسطوں سے امام حسن مجتبیٰ تک پہنچتا ہے، اس بنیاد پر بھی آپ کو 11ویں والے پیر کہتے ہیں۔ اور ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ کا شجرہ طریقت، پیری مریدی کا جو شجرہ ہوتا ہے، یہ یعنی آپ، پھر آپ کے پیر صاحب، پھر ان کے پیر صاحب، اس طرح سے شجرہ طریقت 11 واسطوں سے مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ اس بنیاد پر بھی آپ کو 11ویں والے جو ہے پیر کہتے ہیں۔ اور ایک بہت بہترین وجہ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی نے اپنی کتاب جاء الحق میں بیان کیا، فرماتے ہیں کہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12ویں شریف یعنی سرکار عالی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف بہت پابندی سے کیا کرتے تھے۔ 12ویں شریف بہت پابندی سے کرتے تھے، ہم قادریوں کو بھی پابندی سے ہی کرنا چاہیے۔ تو حضور کی میلاد مناتے تھے 12ویں شریف۔ ایک دن حضور علیہ السلام خام میں تشریف لائے اور فرمایا، عبد القادر تم نے ہمیں 12ویں سے یاد کیا۔ یہ روایت جاء الحق میں صفحہ 220 پر ہے۔ فرماتے ہیں، عبد القادر تم نے ہمیں 12ویں سے یاد کیا، ہم تمہیں 11ویں دیتے ہیں۔ تم نے ہمیں 12ویں سے یاد کیا، ہم تمہیں 11ویں دیتے ہیں، چونکہ اب یہ 11ویں سرکار کا عطیہ ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار القاب ہیں، لیکن مولا علی کا ایک لقب ہے نا کہ ابو تراب، مٹی والے۔ اب بتائیے یہ بھی کوئی خصوصی لقب ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے۔ مولا علی فرماتے تھے، مجھے کوئی کچھ بھی کہے اتنا مزہ نہیں آتا ہے جتنا مزہ یہ کہنے میں آتا ہے، اس لیے کہ حضور کی زبان سے نکلا تھا ابو تراب۔ اعلیٰ فرماتے نا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کی مولا ہے ہمارا۔ تو اسی طرح یہ 11ویں جو ہے سرکار غوث اعظم کو کہاں سے عطا ہوئی ہے؟
یہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے الحمدللہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی جو ہے سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف بہت ہی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے. اسی لیے فرمایا تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، ملی ہے تجھے 11ویں غوث اعظم. کوئی ان کے رتبے کو کیا جانتا ہے، محمد کے ہیں جانشین غوث اعظم. ہوئے اولیاء ذی شرف گرچہ لاکھوں، مگر سب سے ہیں بہترین غوث اعظم. تجھے سب نے جانا، تجھے سب نے مانا، تیری سب میں دھومیں ہیں مچی غوث اعظم. تو اس بنیاد پر بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11ویں والے پیر کہتے ہیں. اب ذرا آئیے ان 11ویں والے پیر کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، ہر جہت سے لاجواب ہیں. ظاہر ہے جس طرح نبیوں میں میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، اسی طرح ولیوں میں سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن ایک بہت ہی عظیم خوبی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ہمارے دلوں پہ حکومت عطا فرمائی ہے. ہمارے دلوں پہ اللہ نے انہیں حکومت عطا فرمائی ہے. ایک روایت جو ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد 21 میں صفحہ 390 اور صفحہ 391 پر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا ہے. اب وہ روایت کیا ہے، ابھی جو میں نے وہ 100 فقیہوں والی بات کی تھی وہی روایت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پنجم ہے، اس کے اندر اس میں کچھ جو ہے باتوں کو ذکر کیا ہے، اس میں حدیث اول، حدیث دوم، اس طرح سے. تو فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد میں صفحہ 390 اور 391 پر ہے. اب وہ روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ شیخ صالح محمد حسینی نے حدیث بیان کی کہ میں نے شیخ عارف ابو محمد مفرج کو فرماتے سنا. یہ مفرج ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ان سے ہم نے سنا. کیا سنا؟ کہ جب حضور پر نور رضی اللہ عنہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا شہرہ ہوا، یعنی پورے بغداد میں آپ کا شہرہ ہوا، تو جب آپ کا شہرہ ہوا تو فرماتے ہیں کہ فقہائے بغداد سے 100 فقیہ کی فقاہت میں سب سے اعلیٰ اور ذہین تھے. بغداد میں 100 فقیہ ایسے تھے جو بڑے ذہین تھے. اس بات پر متفق ہوئے کہ انواع علوم سے، الگ الگ علموں سے 100 الگ الگ مسئلے حضور سے پوچھیں. ہر فقیہ اپنا جدا مسئلہ پیش کرے تاکہ انہیں جواب سے بند کریں. یعنی ہم ان سے جا کر کے پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں. یہ مشورہ گانٹھ کر 100 مسئلے الگ الگ چھانٹ کر حضور اقدس کی مجلس واعظ میں آئے. حضرت شیخ مفرج فرماتے ہیں میں اس وقت مجلس واعظ میں حاضر تھا جب وہ فقہا آ کر بیٹھ لیے. حضور پر نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر مبارک جھکایا اور سینہ انور سے، اب وہ آ گئے. کس نے بتایا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہ آ کے بیٹھ گئے. سرکار غوث اعظم نے سر مبارک نیچے جھکایا اور سینہ انور سے، سرکار غوث اعظم کے سینہ انور سے نور کی ایک بجلی چمکی جو کسی کو نظر نہ آئی، مگر جسے خدا نے چاہا اس بجلی نے ان سب فقیہوں کے سینوں پر دورہ کیا. جس کے سینے پر گزرتی ہے وہ حیرت زدہ ہو کر تڑپنے لگتا ہے. پھر وہ سارے 100 فقہا ایک ساتھ چلانے لگے اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور سر ننگے ہو کر منبر اقدس پر آ کر کے گرے اور اپنے سر سرکار غوث اعظم کے قدموں پر رکھے. تمام مجلس سے ایک شور اٹھا جس سے میں نے سمجھا کہ بغداد پھر ہل گیا. حضور پر نور ان فقیہوں کو اٹھاتے ہیں، ایک ایک کر کے سب کو اپنے سینہ مبارکہ سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے. یوں ہی ان سب کے مسائل اور ان کے جواب ارشاد فرما دیے. حضرت شیخ مفرج فرماتے ہیں جب مجلس مبارک ختم ہوئی میں ان فقیہوں کے پاس گیا اور ان سے کہا یہ تمہارا حال کیا ہوا تھا مجلس میں؟ تم نے کپڑے پھاڑ ڈالے، چیخے چلائے، حال کیا ہوا؟
وہ بولے جب ہم وہاں بیٹھے جتنا آتا تھا اچانک سب ہم سے گم ہو گیا، ایسا مٹ گیا کہ کبھی ہمارے پاس ہو کر نہ گزرا تھا۔ جب حضور نے ہمیں اپنے سینے مبارک سے لگایا، ہر ایک کے پاس اس کا چھنا ہوا علم پلٹ آیا، ہمیں وہ اپنے مسئلے بھی یاد نہ رہے تھے جو حضور کے لیے تیار کر کے لے کر کے گئے تھے۔ حضور نے وہ مسائل بھی ہمیں یاد دلائے اور ان کے جواب بھی ارشاد فرمائے جو ہمارے خیال میں بھی نہیں تھا، ہمارے خیال میں بھی نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان کرنے کے بعد فرمایا اس سے زیادہ دلوں پر اور کیا قبضہ ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے میں اکابر علماء کو تمام عمر کا پڑھا لکھا سب بھلا دیا اور پھر ایک ہی لمحے میں عطا فرما دیا۔ پوری زندگی جو انہوں نے پڑھا لکھا وہ سب ایک ہی لمحے میں غوث اعظم نے مٹا بھی دیا اور دوبارہ انہیں عطا بھی فرما دیا۔ اللہ فرماتے اس سے بڑھ کر دلوں پہ اور کیا حکومت ہو سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد میں فتاوی رضویہ شریف کی اسی جلد میں صفحہ 393 پر ہے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی بغداد شریف میں ہی ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ معظم عام مکرم یعنی اپنے چچا سید نجیب الدین عبد القادر سہروردی کے ساتھ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میرے شیخ نے یعنی میرے چچا سید عبد القادر سہروردی نے حضور کے ساتھ عظیم ادب برتا، خوب ان کا ادب کیا اور حضور کے ساتھ ہمتن گوش بے زبان ہو کر بیٹھے، خاموش بیٹھے رہے، جبکہ میرے چچا بھی بہت بڑے ولی تھے، بڑے بزرگوں میں نام تھا، لیکن غوث اعظم کی بارگاہ میں خاموش بیٹھے رہے۔ تو فرماتے جب ہم مدرسہ نظامیہ کو واپس آئے تو میں نے اپنے چچا سے اس ادب کا حال پوچھا کہ آخر اتنا ادب کیوں، اتنی تعظیم کیوں؟ فرمایا اے میرے بھتیجے شہاب الدین سہروردی، میں کیوں ان کا ادب نہ کروں جن کو میرے رب نے میرے دل، میرے حال اور میرے ہی نہیں تمام اولیاء کے دلوں اور تمام اولیاء کی حالتوں پر اللہ نے تصرف عطا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اتنا ہی نہیں، اللہ نے انہیں یہ شان دی ہے جو ہمیں مل رہا ہے وہ چاہیں تو روک لیں چاہیں تو چھوڑ دیں، وہ چاہیں عبد القادر تو روک لیں چاہیں تو چھوڑ دیں، لہٰذا جو کچھ ہمیں فیضان الہی مل رہا ہے یہ انہی کی وجہ سے مل رہا ہے، اگر وہ چاہیں تو یہ فیضان روک بھی سکتے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں تبھی فیضان الہی مل بھی رہا ہے۔ تو فرماتے میں ان کا ادب کیوں نہ کروں؟ تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہیے قلوب پر کیسا عظیم قبضہ ہے، دلوں پر کیسا عظیم قبضہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت عمر بزار کے حوالے سے آتا ہے، اسی جلد میں صفحہ 393 پر ہے، سرکار غوث اعظم کے مرید و خلیفہ ہیں حضرت عمر بزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے فرمایا کہ جمعہ کے دن میں غوث اعظم کے ساتھ جامع مسجد کو جاتا تھا، راستے میں کسی شخص نے حضور کو سلام نہ کیا آج، جبکہ ہر جمعہ کو تو لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا، کوئی آگے سے سلام کرتا، کوئی پیچھے سے سلام کرتا تھا، چاروں طرف سے حضرت کو گھیر لیتے تھے سرکار غوث اعظم جب جمعہ کے لے جاتے تھے، لیکن آج حال یہ ہے کہ کوئی سلام نہیں کرتا ہے۔ تو حضرت عمر بزار کہتے میں نے اپنے دل میں کہا سخت تعجب ہے، ہر جمعہ کو تو بھیڑ ہوتی ہے، آج کیا واقعہ ہے کہ کوئی سلام تک نہیں کرتا؟ حضرت عمر بزار کہتے ہیں یہ بات ابھی میرے دل میں پوری آنے بھی نہ پائی تھی کہ حضور نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا، اور جیسے ہی حضور نے دیکھا اسی وقت کیا دیکھ رہا ہوں، چاروں طرف سے لوگ سلام کرنے کے لیے دوڑے چلے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے لوگ دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ کہتے اتنے آئے میرے اور حضور کے بیچ میں حائل ہو گئے، میں اس ہجوم میں دور جا کر کے گرا، اتنے آئے کہ میں دور جا کر کے گرا۔ جب میں دور جا کر کے گرا کہتے ہیں پھر میں نے اپنے دل میں خیال کیا، اچھا اس وقت بھی دل میں خیال کیا تھا، بولا نہیں تھا، اب جب دور جا کر کے گرے پھر بھی دل میں خیال کیا
کہتے میں نے اپنے دل میں کہا یار اس حالت سے تو وہی حالت بہتر تھی، بلا وجہ سوچ لیا اور اتنی دور چلا آیا، وہی حالت بہتر تھی۔ فرماتے ہیں کہ ابھی یہ میرے دل میں خیال آیا ہی تھا، دوری پر تھے میرے پیر و مرشد، میری طرف وہیں سے دیکھ کر کے مسکرایا اور فرمایا اوما علمت ان قلوب الناس بیدی ان شئت صرفتها عنی وان شئت اقبلت بها الی۔ میرے آقا غوث اعظم نے فرمایا اے میرے مرید، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، چاہوں تو اپنی طرف سے پھیر دوں اور چاہوں تو اپنی طرف پھیر لوں، چاہوں تو اپنی طرف سے پھیر دوں اور چاہوں ان شئت صرفتها عنی، اگر میں چاہوں تو میں ان کو اپنی طرف سے پھیر دوں، وَإِن شِئْتَ أَقْبَلْتُ بِهَا إِلَيَّ، اور اگر میں چاہوں تو میں ان کو اپنی جانب پھیر لوں۔ آج لوگ وہابی کہتے ہیں ہم ان کا نام نہیں لیں گے، ہم نے کہا تم نام لے بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ دل پہ نام ہو تیرا کندھا کہ وہ دزد رجیم، الٹے ہی پھرے دیکھ کے تغراتے، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا۔ تو شیطان مردود تو ان کا نام دیکھ کر کے الٹے پاؤں پھرتا ہے، ان کا ذکر کیسے کر سکتا ہے؟ آج اگر ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ بھی ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے ذکر کی مجلس میں بٹھایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں رکھ دیے ہیں، اگر میں چاہوں تو اپنی طرف سے دور کر دوں اور چاہوں تو اپنی طرف کر لوں۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں کنجیاں دل کی خدا نے تجھے ایسی دے، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دیں ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا۔ تجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پہ فرمایا غرض آقا سے کروں عرض کی ہے تیری پناہ، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا۔ اب یہاں پر کسی نے اعتراض کیا کہ دلوں پر غوث اعظم کا قبضہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام احمد رضا نے اگر غوث اعظم کی عقیدت کا جام پلایا ہے تو وہابیوں کو دھونا بھی سکھایا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی شیطانی جو ہے حرکتیں کریں تو ان کی پٹائی اور ان کی کٹائی اور جو ہے ان کی دھلائی ہر طرح سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اب کیونکہ یہ لوگ بار بار قرآن حدیث بار بار اب کہتے ہیں کہ غوث اعظم کا دلوں پر قبضہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ دل اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ جدھر چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ حقیقت ہے، حدیث پاک ہے۔ تو حدیث پاک میں تو کہ دل اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ جدھر چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ تو حدیث پاک میں تو اللہ کو مقلب القلوب کہا گیا ہے، دلوں کو پھیرنے والا، پھر غوث اعظم کیسے دلوں پہ قبضہ رکھ سکتے ہیں؟ غوث اعظم دلوں پہ قبضہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد میں صفحہ 379 اور صفحہ 380 پر جواب دیا اور فرماتے ہیں اصل میں اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھتا ہے، علم کا چشمہ ہوا موجزن تحریر میں جب قلم تم نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ تو اعلیٰ حضرت نے پھر جواب دیا، فرماتے ہیں الحق بالکل سچ ہے، اللہ ہی مقلب القلوب ہے، اللہ ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے نہیں بلکہ سب کے دلوں کو، بلکہ صرف دلوں کو نہیں بلکہ عالم کے ذرے ذرے پر حقیقی قبضہ اللہ ہی کا ہے، حقیقی قبضہ اللہ کا ہی ہے۔ مگر یاد رکھو اللہ کی قدرت محدود بھی نہیں ہے اور اللہ کی عطا کا دروازہ بند بھی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی قبضہ کرنے والا ہے، اللہ ہی قبضہ رکھتا ہے، مگر اس کی قدرت محدود نہیں ہے، بند نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ اس کی عطا کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس کی عطا کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ عطا، قبضہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے پھر چند مثالیں لکھی فرشتوں کے حوالے سے۔ حدیث پاک، ایک حدیث پاک لکھا اعلیٰ حضرت نے صفحہ 380 اور 381 پر، فرمایا کہ
میرے آقا علیہ السلام ایک رستے پر تشریف لائے، وہاں صحابہ سے فرمایا کیا تم نے ادھر سے کسی کو گزرتے دیکھا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، دہیا کلبی ابھی یہاں سے گزرے ہیں صحابی رسول۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ دہیا کلبی نہیں تھی، جبرائیل امین تھے یہ، کیونکہ اکثر انہیں کی صورت میں آتے تھے۔ فرمایا دہیا کلبی نہیں تھی، جبرائیل امین تھے۔ کیوں آئے تھے؟ کہا غیر مسلموں کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف ڈالنے کے لیے آئے تھے۔ تو اگر جبرائیل امین غیر مسلموں کے دلوں پہ قبضہ رکھ سکتے ہیں تو پھر سرکار غوث اعظم، اگر جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت عطا کر سکتا ہے تو سرکار غوث اعظم کو بھی عطا کر سکتا ہے۔ اگر یہ چیز شرک ہو تو شرک تو جبرائیل امین کے یہاں بھی ہوگا، غوث اعظم کے یہاں بھی ہوگا، ہر جگہ شرک جو ہوگا وہ ہر جگہ شرک ہوگا نا۔ ایسا تو نہیں کہ غوث اعظم میں شرک ہوگا جبرائیل امین میں شرک نہیں ہوگا۔ بھئی دوسرا خدا ماننا شرک ہے تو جبرائیل کو مانیں گے تو شرک نہیں ہوگا، غوث اعظم کو مانیں گے شرک ہو جائے گا، ایسا ہوگا کیا؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ چند احادیث اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے پیش کی تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے یہ سب جواب عطا فرمایا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے قرآن کی پھر ایک آیت پیش کی کہ فرشتوں کی شان تو بہت اونچی ہے، ذرا قرآن پڑھو پتہ چلے گا کہ شیطانوں کو بھی اللہ تعالیٰ دلوں پر قبضہ عطا کرتا ہے۔ قرآن کی آخری سورہ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ کون؟ شیطان ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں شیطان جو مردود ہے، اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے، لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈالا جا چکا ہے، جب وہ دلوں پر اتنا تصرف رکھتا ہے، دلوں کو پھیر لیتا ہے، تو کیا اللہ کے نیک بندوں کو اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ دلوں کو گناہوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف لے کر کے آ جائیں؟ جب شیطانوں کو یہ طاقت مل سکتی ہے تو اللہ کے نیک بندوں کو نہیں مل سکتی ہے۔ لہذا اللہ ہی دلوں پر قبضہ رکھتا ہے، حقیقت میں اللہ ہی رکھنے والا ہے، اور اللہ کے علاوہ جو اس کے بندے دلوں پر قبضہ رکھتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے رکھنے والے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی جو حکومت ہمارے دلوں پر ہے یہ ان کی اپنی حکومت نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود احادیث کے اندر فرمایا۔ اب یہاں پر جو ہے ایک روایت میں آپ کے سامنے اور پیش کرنا چاہوں گا، یہ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک روایت جو ہے بہجت قلائد الجواہر میں ہے، سرکار غوث اعظم کے حوالے سے حضرت ابو حسن قواس فرماتے ہیں ایک روز میں اور میرے ساتھ بہت سارے لوگ غوث پاک کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ ہم سب اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے دعا کروانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ راستے میں اور لوگ بھی ہمارے ساتھ مل گئے۔ جو لوگ ہمارے ساتھ ہوئے ان میں ایک لڑکا تھا، کہتے ہیں ابو حسن قواس کہ میں اسے جانتا تھا، یہ بہت گھٹیا قسم کا مالک تھا، گھٹیا اخلاق والا تھا، اکثر ناپاک رہتا تھا۔ فرماتے ہیں خیر ہم سب بارگاہ غوثیت کی طرف جا رہے تھے، اتفاق سے غوث اعظم سے راستے میں ہی ملاقات ہو گئی۔ ملاقات ہوئی، ہم سب نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور ایک ایک کر کے سب نے سرکار غوث پاک کے مبارک ہاتھ کو بوسہ دیا۔ وہ لڑکا جس کے اخلاق اچھے نہیں تھے، جب وہ غوث پاک کے ہاتھ کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھا تو غوث اعظم نے اپنا ہاتھ مبارک ہٹا لیا۔ پھر ایک نظر اس لڑکے کی طرف دیکھا، سرکار غوث پاک کی نگاہ مبارک کتاب نہ لا کر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا فوراً ہی اپنے برے اخلاق سے توبہ کیا۔ اب اس نے توبہ کیا، سرکار غوث اعظم نے اسے اپنا ہاتھ عطا فرما دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک ہی لمحے میں دل کی ساری گندگی کو دھلنے والی ذات کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیسا قبضہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد میں صفحہ 383 پر آپ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث اول ہے، یہ ملا علی قاری کی جو کتاب ہے نزہۃ الخاطر الفاطر فی ترجمۃ سید شریف عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں ہے کہ شیخ ابو صالح مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد کی ہدایت پر غیر اللہ سے بے نیازی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، فقر کی تعلیم، یعنی میرے پیر و مرشد جو تھے ان کا نام تھا شیخ ابو شعیب مدین رضی اللہ عنہ، مدین کے رہنے والے۔ تو فرماتے ہیں میں چاہتا تھا کہ میں غیر اللہ سے بالکل بے نیاز ہو جاؤں، اللہ کے علاوہ مجھے کسی کی حاجت نہ رہے، اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے،
یہ کوئی معمولی چیز نہیں جو ہر کسی کو مل جائے. تو فرماتے ہیں میرے مرشد نے، اب پیر ہیں وہ، اور کہتے ہیں اے ابو صالح سفر کر کے شیخ محی الدین عبد القادر کی بارگاہ میں جاؤ، وہ تم کو فقر تعلیم فرمائیں گے، وہ تم کو اللہ کے علاوہ سے بے نیاز کریں گے. کہتے ہیں میں بغداد گیا، جب حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے اس ہیبت و جلال کا کوئی بندے خدا آج تک نہیں دیکھا تھا. اتنا جلال. فرماتے ہیں جیسے ہی گیا حضور نے مجھ کو 120 دن کے لیے چلے میں بٹھا دیا. 120 دن کے لیے 3 چلہ ایک ساتھ، 40 دن کا. کہتے جاتے ہی 120 دن کا چلہ دیا، اور جب 120 دن پورا ہو گیا پھر میرے پاس تشریف لائے اور قبلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے ابو صالح ادھر کو دیکھ، تجھ کو کیا نظر آتا ہے؟ میں نے کہا حضور کعبہ معظمہ نظر آتا ہے. پھر مغرب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ادھر کو دیکھ، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ میں نے کہا حضور میرے پیر ابو مدین نظر آتے ہیں. فرمایا کدھر جانا چاہتا ہے، کعبے کو یا اپنے پیر کے پاس؟ کہتے میں نے کہا میں اپنے پیر کے پاس جانا چاہتا ہوں. اب یہ وہابی سنے گا تو پھر اس کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا، کعبہ جانا چاہیے پیر کے پاس کیوں جائے گا؟ تو یاد رکھ لو کعبہ جانے کا طریقہ بھی پیر ہی سکھاتا ہے. اور جا کر کے آپ دیکھ لو جتنے بغیر پیر والے ہیں کعبے میں خبیث، وہ کتنا ادب کرتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے. اور الحمدللہ ہم قادری پیر والے جب جاتے ہیں تو ہم کعبے کو تو پیٹ بھی نہیں کرتے ہیں. تو کعبہ جانا ہے، بغیر پیر کے نہیں جانا ہے. اگر بغیر پیر کے جاؤ گے تو کعبہ بھی لعنت کرے گا، کیونکہ کعبے کا ادب ہوگا ہی نہیں تو کعبہ لعنت ہی کرے گا. تو فرمایا میں تو اپنے پیر کے پاس جانا چاہتا ہوں. جب کہا پیر کے پاس جانا چاہتا ہوں، پھر پوچھا ایک قدم میں جانا چاہتا ہے یا جس طرح سے آیا تھا اس طرح جانا چاہتا ہے؟ تو میں نے حضرت ابو صالح کہتے میں نے کہا جس طرح آیا سے تھا وہی ٹھیک ہے، جس طرح آیا تھا میں اسی طرح سے. پھر فرمایا ٹھیک ہے اے ابو صالح، اگر تو فقر چاہے، کیونکہ تو فقر سیکھنے ہی آیا تھا، اگر تو فقر چاہے تو ہرگز بے زینہ اس تک نہ پہنچے گا، بغیر زینے کے نہیں پہنچے گا. اور اس کا زینہ ہے توحید، اور توحید کا مدار یہ ہے کہ عین السر کے ساتھ دل سے ہر خطرہ مٹا دیں، لوح دل بالکل پاک و صاف کر لے. یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو یاد نہ کر. اگر یہ تو نے اپنا دل بنا لیا تو یقیناً تجھے اللہ کے علاوہ کسی کی حاجت نہیں رہے گی. اب اللہ کے علاوہ دل سے ہر ایک کو مٹا دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو جب شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ابو صالح ایسا کر، تو ابو صالح کہتے میں نے کہا حضور میں چاہتا ہوں آپ ہی مجھے یہ صفت عطا فرما دیں، میرے بس میں تو نہیں ہے، آپ ہی مجھے یہ صفت عطا فرما دیں. اب ذرا سنیں کہ سرکار غوث اعظم نے جب توجہ ڈالی ہے نا دل پر، جب ابو صالح نے کہا حضور آپ ہی مجھے یہ صفت عطا کر دیں کہ اللہ کے علاوہ ہر ایک میرے دل سے مٹ جائے، کہتے یہ سن کر کے حضور نے ایک نگاہ کرم مجھ پر فرمائی کہ ارادوں کی تمام کششیں میرے دل سے ایسی دور بھاگی جیسے دن کے آنے سے رات کی اندھیری بھاگ جایا کرتی ہے. اچھا یہ تو ہوا. پھر ابو صالح نے زندگی بھر کہا جو ایک نگاہ غوث اعظم نے ڈال کر میرے دل کو منور کیا تھا، روشنی سے بھر دیا تھا، آج تک حضور کی اسی ایک نگاہ سے کام چلا رہا ہوں. اسی لیے ہم کہتے ہیں ایک نگاہ بھی اگر ان کی پڑ جائے تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے. آپ اندازہ لگائیں بڑے بڑے اولیاء حضور غوث اعظم کی ایک نگاہ سے اپنی پوری زندگی کا کام چلا رہے تھے. فرمایا آج تک اسی ایک نگاہ سے کام چلا رہا ہوں. امام احمد رضا تم پر بھی قربان جائیں، اس کو بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے صرف 1.5 لائن لکھا ہے اور اتنا لاجواب لکھا. فرماتے ہیں دیکھیے خاطر پر یعنی دل پر اس سے بڑھ کر اور کیا قبضہ ہوگا کہ ایک نگاہ میں دل کو تمام خطرات سے پاک فرما دیا، اور نہ فقط اس وقت کے لیے بلکہ ہمیشہ کے لیے پاک فرما دیا.
صرف ایک نگاہ میں ہمیشہ کے لیے پاک فرما دیا۔ جب شیخ ابو صالح نے اس روایت کو بیان کیا تو پاس میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر بزار، غوث اعظم کے مرید و خلیفہ، فتاوی رضویہ شریف کی اسی جلد میں صفحہ 388 پر ہے۔ جب ابو صالح یہ روایت بیان کر چکے کہ اسی ایک نگاہ سے میں آج بھی اپنا کام چلا رہا ہوں، تو عمر بزار نے کہا ارے میں بھی ایک دن اسی طرح سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھا اور حضور نے اپنے دستے مبارک کو میرے سینے پر مارا، فوراً ایک نور قرص آفتاب کے برابر، سورج کی ٹکیا کے برابر میرے دل میں چمک اٹھا، اور جس وقت حضور کا ہاتھ لگا اور وہ نور میرے دل میں چمکا، اسی وقت سے میں نے حق کو پایا، اور اللہ کی قسم آج تک وہ نور ترقی کر رہا ہے، آج تک وہ نور ترقی کر رہا ہے جو دستے عبد القادر کے مارنے سے میرے دل میں پیدا ہوا تھا۔ یہ ہمارے اکابرین ہیں جن کو سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ جو ہے عطا فرمایا۔ حضرت سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے بغداد کے بڑے بڑے اولیاء حاضر ہیں۔ شیخ محفوظ ابن محفوظ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء کرام، تقریباً 12 اولیاء کرام حاضر ہیں وہاں پر، اور سرکار غوث اعظم نے ان کے درمیان میں اعلان کر دیا لِيَطْلُبْ كُلَّ مِنْكُمْ حَاجَةً أُعْطِيهَا لَهَا، تم میں سے ہر ایک اپنی اپنی مرادیں مانگے میں اسے عطا کروں گا، ہر ایک مانگے میں اسے عطا۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ عام بندوں کو نہیں کہا جا رہا ہے، یہ ولیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ بتاؤ جو ولیوں کو اتنی شان سے عطا کرتا ہو وہ عام بندوں کو کتنی شان سے عطا کرتا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا۔ اے غوث اعظم آپ ایسے مدد کرنے والے ہیں کہ ہر مدد کرنے والا آپ سے مدد مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ اے غوث اعظم آپ ایسے پلانے والے ہیں کہ ہر پلانے والا، چاہے وہ پاک پتن کے داتا صاحب پلانے والے ہوں، وہ اجمیر کے خواجہ صاحب پلانے والے ہوں، وہ بریلی کے امام احمد رضا پلانے والے ہوں، ہر پلانے والا آپ سے پینے کی خواہش رکھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ ولیوں سے کہا مانگو، تم جو مرادیں مانگو گے سب عطا کریں گے۔ اس کے بعد میں کسی نے جو ہے 10 لوگوں میں سے کہا گیا، کسی نے دینی حاجتیں مانگی، کسی نے کچھ 3 لوگوں نے دنیاوی عہدہ مانگا ان 10 میں سے۔ خیر غوث اعظم نے سب کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد میں فرماتے ہیں کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ہم ان اہل دین اور ان اہل دنیا سب کی مدد کرتے ہیں تیرے رب کی عطا سے، اور تیرے رب کی عطا پہ کوئی روک نہیں ہے۔ شیخ ابن محفوظ فرماتے ہیں خدا کی قسم جس نے جو مانگا تھا پایا، جس نے جو مانگا تھا پایا۔ شیخ ابو محفوظ کہتے ہیں اس وقت میں سوچ رہا تھا میں کیا مانگوں، جنہوں نے اس روایت کو بیان کیا وہ سوچ رہے تھے میں کیا مانگوں۔ فرماتے ہیں میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کاش ایسی چیز مل جائے کہ میرے دل میں جب کوئی خطرہ آئے نا، کوئی بات پیدا ہو، تو میں جان جاؤں یہ بات حق ہے یا باطل ہے۔ یہ بھی بہت بڑی دولت ہے۔ فرماتے میں نے ابھی سرکار غوث اعظم سے کہا نہیں تھا، میرے دل میں ایسا سوال آ رہا تھا کاش میں یہ مجھے مل جائے۔ پھر سوچ رہا تھا یہ بہت بڑی بات ہے، لوگ تو اور چیزیں مانگ رہے ہیں، بھائی دل میں جتنی باتیں آئیں، ہر بات کے بارے میں پتا چل جائے کہ یہ بات حق ہے، یہ بات غلط ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ تو شیخ ابن محفوظ کہتے ہیں میں دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ حضور کے سامنے حاضر تھا، حضور نے اسی مجلس میں اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھ دیا میرے سینے پر۔ فوراً ایک نور میرے سینے میں چمکا کہ آج تک اسی نور کی وجہ سے میں پہچان جاتا ہوں میرے دل میں آنے والی ساری باتوں کے بارے میں یہ بات حق ہے یا باطل ہے۔ اگر میں پہچانتا ہوں تو یہ اس نور کی وجہ سے ہے جو غوث الاعظم کے دست مبارک مارنے سے پیدا ہوا تھا۔
یہاں آپ دیکھ لیں شیخ ابن محفوظ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ میں کیا مانگوں، کاش مجھے اگر یہ چیز مل جائے تو کتنی بڑی بات ہوگی۔ غوث الاعظم نے ان کے دل کو جان بھی لیا اور ان کے دل کو اس لائق بنا دیا کہ اے ابن محفوظ، تیرے دل میں جتنی باتیں پیدا ہوں گی، ہر بات کے لیے تو اب فیصلہ کرنے میں بڑی آسانی رکھے گا کہ کون سی بات سچی ہے اور کون سی بات جھوٹی ہے۔ یہ بندہ اگر فیصلہ کر لے جائے تو یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، اور یہ دولت سرکار غوث اعظم نے ایک ہاتھ مار کر کے عطا فرمایا ہے۔ ایک ہاتھ مار کر کے ہم کہتے ہیں اور لوگوں کی دعاؤں میں بھی وہ اثر نہیں جو غوث الاعظم کے مارنے میں اثر ہے، جو غوث الاعظم کے مارنے میں اثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شیخ شہاب الدین سہروردی، یہ شیخ شہاب الدین سہروردی جو ہیں، یہ ان کو فلسفہ کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر بڑا ان کو شوق تھا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی یہ علم کلام کے اندر ان کو بہت شوق تھا۔ تو شہاب الدین سہروردی جو سلسلے سہروردیہ کے سردار ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے علم کلام کا بہت شوق تھا، میں نے علم کلام کی چند کتابیں یاد کر لی تھیں اور خوب ماہر ہو گیا تھا۔ میرے چچا سید نجیب الدین عبد القادر سہروردی مجھ کو منع فرماتے تھے، میں باز نہ آتا تھا۔ ایک روز مجھے ساتھ لے کر بارگاہ غوث میں حاضر ہوئے، راستے میں مجھ سے فرمایا اے عمر، ہم اس وقت اس کے حضور حاضر ہونے کو ہیں جس کا دل اللہ کی طرف سے خبر دیتا ہے، دیکھو ان کے سامنے احتیاط سے حاضر ہونا تاکہ ان کے دیدار سے برکت پاؤ۔ کہتے ہیں جب ہم بارگاہ غوث اعظم میں حاضر ہوئے، میرے پیر نے غوث الاعظم سے عرض کی اے میرے آقا، یہ میرا بھتیجا علم کلام میں آلودہ ہے، بلا وجہ گفتگو میں لگا رہتا ہے، علم کلام میں آلودہ ہے، منع کرتا ہوں مانتا نہیں ہے۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے فرمایا اے عمر، تم نے علم کلام میں کون سی کتاب حفظ کی ہے؟ میں نے عرض کی حضرت فلاں فلاں کتابیں میں نے یاد کی ہیں۔ حضور نے دست مبارک میرے سینے پر پھیرا، اللہ کی قسم ہاتھ ابھی ہٹایا بھی نہ تھا، ان کتابوں سے ایک لفظ بھی یاد نہیں رہ گیا، ان کتابوں سے ایک لفظ بھی مجھے یاد نہیں رہ گیا، ابھی ہاتھ بھی ہٹایا نہ تھا۔ فرماتے ہیں اور ان کا لفظ بھی یاد نہ رہا، ان کے معانی اور مطالب سب بھول گیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس علم کے بدلے میرے سینے میں فوراً علم لدنی بھر دیا، فوراً علم لدنی بھر دیا۔ کہتے ہیں میں حضور کے پاس علم الہی لے کر کے اٹھا، علم الہی لے کر کے اٹھا، اور پھر میرے آقا غوث اعظم نے مجھ سے فرمایا ملک عراق میں سب سے پہلے تم جو ہے حاکم بنائے جاؤ گے، تم سب سے پہلے حاکم بنائے جاؤ گے، یعنی تمہارے بعد عراق بھر میں کوئی اس درجہ شہرت کو نہیں پہنچے گا جو تم پہنچو گے۔ اس کے بعد امام شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو طریقت کے بادشاہ ہیں، ان کو پہلے بزرگوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اب حال یہ ہے فرماتے ہیں طریقت کے بادشاہ ہیں اور یقیناً پوری دنیا میں تصرف فرمانے والے ہیں، پوری دنیا میں۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے لوگو، اس سے بڑھ کر دلوں پر قابو اور کیا ہوگا کہ ایک ہاتھ مار کر تمام یاد کی ہوئی کتابوں کو ایک لمحے میں مٹا دیں کہ نہ ان کا ایک لفظ یاد رہے، نہ اس علم کا کوئی ایک مسئلہ یاد رہے، اور ساتھ ہی علم لدنی سے سینے کو بھر دیں۔ تو جو علم تھا پہلے اس کو مٹا دیا اور علم لدنی سے سینے کو بھر دیا۔ فرماتے اس سے بڑھ کر جو ہے دلوں پر قبضہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند روایات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلوں پہ حکومت عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ وہ ہمارے دلوں کے راز کو بھی جانتے ہیں، ہمارے دلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں، لہٰذا ہمیں جو ہے ان کے طریقے پر چلنا چاہیے اور انہی سے ہمیں مدد بھی مانگنی چاہیے۔ وہ مدد بھی اللہ کے فضل سے فرماتے ہیں
اور جو ان کا سچا مرید بن جائے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے لیے اس بات کی ضمانت لیتے ہیں کہ میرا کوئی مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اسے توبہ کی توفیق نہ مل جائے. جب تک توبہ کی توفیق نہ مل جائے میرا مرید مرے گا نہیں. اور فرمایا گیا کہ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ایسے ہی سایہ فگن ہے جیسے آسمان زمین پر سایہ فگن ہے. زمین کا کوئی ایک حصہ بھی آسمان سے خالی نہیں ہے. غوث الاعظم کا کوئی ایک مرید بھی ان کی نگاہ کرم سے باہر نہیں ہے. بس شرط ہے کہ تم اپنی توجہ کو اس بارگاہ کی طرف لگاؤ اور ان سے سچی عقیدت اور سچی محبت رکھو. اور ان سے محبت کرنے میں جہاں بہت ساری چیزیں ہیں، وہیں ایک طرف یہ ہے کہ اس زمانے میں ان کے سچے نائب، ان کے سچے جانشین مجدد دین و ملت امام احمد رضا سے محبت کرو. امام احمد رضا کے مسلک پر چلو. غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھ کر کے پیر سید جماعت علی شاہ میاں شیر محمد شرق پوری علیہم الرحمہ نے پوچھا، اس زمانے میں آپ کا نائب کون ہے؟ تو برجستہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس زمانے میں میرا نائب بریلی میں احمد رضا ہے. اس زمانے میں میرا نائب بریلی میں احمد رضا ہے. اور گویا آپ نے یہ کہہ کر کے بتا دیا، جو عقیدہ احمد رضا کا ہے وہی عقیدہ مجھ عبد القادر جیلانی کا ہے. جو نظریہ احمد رضا کا ہے وہی نظریہ مجھ عبد القادر جیلانی کا ہے. جو طریقہ، جو کام احمد رضا کا ہے وہی طریقہ، وہی کام مجھ عبد القادر جیلانی کا ہے. اگر مسلک احمد رضا کا ہے تو وہ مسلک احمد رضا کا نہیں، عبد القادر جیلانی کا مسلک ہے وہ. اس لیے کہ نائب کا مسلک وہی ہوتا ہے جو اس کے اصل کا مسلک ہوتا ہے. نائب وہی کہتا ہے جو اس کا اصل کہتا ہے. اور امام احمد رضا کو نائب کسی اور نے نہیں کہا ہے، اس عالی سرکار نے خود کہا ہے کہ احمد رضا میرا نائب ہے. پتا چلا مسلک اعلی حضرت یہ صرف اعلی حضرت کا مسلک نہیں ہے، یہ امام اہل سنت کا مسلک تو ہے اس زمانے کے اندر. لیکن جب سے شیخ عبد القادر جیلانی نے فرما دیا کہ احمد رضا میرا نائب ہے، تو احمد رضا کا ہر عقیدہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ عقیدہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی ہے. ہر عقیدہ گواہی دے رہا ہے. اور سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرما دیا. آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارا میری بات کو جھٹلانا تمہارے دین کے حق میں زہر حلال ہے. اگر تم نے میری باتوں کو جھٹلایا تو تمہارے لیے زہر حلال ہے وہ. اور سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے جتنے عقائد و نظریات، چاہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا عقیدہ ہو، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا عقیدہ ہو، صحابہ کے جو آپسی معاملات ہوئے، مشاجرات صحابہ، ان میں خاموشی کا نظریہ ہو، یہ سارے جو نظریات امام اہل سنت نے عطا فرمائے ہیں. اور آج وہ خبیث قسم کا مولائی اور رافضیوں کی گود میں پلنے والے اور رافضیوں کے یہاں جنم لینے والے خبیث مولائی یہ اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کریں اور یہ کہیں کہ یہ صحیح نہیں بتایا، یہ غلط بتایا، تو یاد رکھ لو. اور جن لوگوں نے اعلیٰ حضرت سے بغاوت کی ہے ان سب کو ہم نے گمراہ ہوتے دیکھا ہے، ان سب کو گمراہ ہوتے دیکھا ہے. ہمارے سامنے ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کا، وہ طاہر القادری. وہ طاہر القادری خبیث، پہلے وہ اعلیٰ حضرت کا ہی نام لے کر کے مشہور ہوا، اور جس دن اس نے امام احمد رضا کی شان میں گستاخی کی ہے، پھر آپ دیکھ لیں آج کہاں بیٹھا ہوا ہے، کیا حال اس کا ہو چکا ہے. لہذا امام احمد رضا سے ٹکرانا، امام احمد رضا سے مقابلہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولیوں سے دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا. اور امام احمد رضا کسی ایک ولی کا نام نہیں ہے. جہاں امام احمد رضا ولی ہیں وہیں دوسری طرف امام احمد رضا غوث اعظم کے سچے نائب اور سچے جانشین بھی ہیں.
سچے نائب اور سچے جانشین ہیں. اس لیے فقیر قادری کل بھی کہتا تھا اور آج بھی کہتا ہے اور ہمیشہ مرتے دم تک کہتا رہے گا، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے. مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے. اسی کے لیے اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے. اللہ تبارک و تعالی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان کرم نصیب فرمائے، ان سے سچی عقیدت رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آج یہ فقیر جو ہے روانہ ہوگا. 11ویں شریف کی رات میں آپ لوگ جو ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 ناموں کی تلاوت کیجئے گا، 11 کھجور لے لیجئے گا اور 11ویں رات میں ہی جو ہے اس پر 11 مرتبہ سرکار غوث اعظم کی یہ نام پڑھیے گا: سید محی الدین، سلطان محی الدین، قطب محی الدین، خواجہ محی الدین، مخدوم محی الدین، ولی محی الدین، بادشاہ محی الدین، شیخ محی الدین، مولانا محی الدین، غوث محی الدین، خلیل محی الدین. یہ 11 نام ہیں، ان کو 11 مرتبہ پڑھیے گا اور 11 کھجوروں پر دم کیجئے گا اور اس کو اسی رات کھا لیجئے گا. فرمایا گیا کہ انشاءاللہ تعالی سال بھر آفتوں اور بلاؤں سے حفاظت ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ہی فرض نمازوں کی پابندی بھی ضروری ہے، شریعت مطہرہ پر عمل بھی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل ہم سب پر بے پناہ کرم فرمائے اور ان کے فیضان کرم سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے. 2 چند اشعار سب مل کر ان